دوسرا حق اس کا کیا ہے؟ اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ورتل قرآن ترتیلا، کہ قرآن کو کیسے پڑھو؟ ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ. یہ بھی وہ حق ہے جو کسی نہ کسی درجے میں مسلمان پھر بھی پورا کر لیتے ہیں. پورا سال میں اگر نہ بھی پڑھے تو رمضان میں پھر بھی ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ قرآن ہمارے ہاں کھل جاتا ہے. لیکن اس حق کو پورا کرنے میں جہاں پہ بہت بڑی کوتاہی ہے وہ کیا ہے کہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن پڑھتے بھی کیسے ہیں؟ جیسے ہم اردو پڑھ رہے ہوتے ہیں. الفاظ کا ہم لحاظ نہیں رکھتے اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جو الفاظ پڑھ رہے ہیں وہ اس کی ادائیگی کیسے ہوگی. حروف کی ادائیگی اور عربی کے جو قواعد ہیں ان کو سیکھنا کہ ان عربی کے ہجے جو ہیں، زیر کو کیسے پڑھنا ہے، زبر کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا اہتمام کرنا یہ ہمیں سیکھنا ہے. کیونکہ عین ممکن ہے کہ ہم کوئی لفظ اپنی طرف سے تو بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہیں لیکن وہ حقیقت اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کے بدلے میں ہمیں اجر ملے گا، لیکن اس کو غلط پڑھنے کی وجہ سے ہم اپنے لیے گناہ کما رہے ہیں. چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اب ہم چونکہ اردو میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کاف اور قاف ہمارے لیے دونوں کیا ہوتے ہیں؟ کاف ہی ہوتے ہیں. کاف کتاب، کاف کینچی والا کاف کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو دو نقطوں والا ہوتا ہے، رائٹ، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے قاف. کتاب والا کاف کا ہوتا ہے وہ کاف ہوتا ہے. اب جب قرآن پڑھنے لگیں گے تو اس میں بہت سے الفاظ ہیں جو کہ کاف سے ہیں اور جو ہیں قاف سے، اور کاف کو کاف پڑھنا ہے اور قاف کو کاف پڑھنا ہے تاکہ مطلب تبدیل نہیں ہو. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. کاف لام با، جو کاف کتاب والا ہوتا ہے، کاف لام با، اسے کہتے ہیں کلب. کلب عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ کتا، رائٹ، کتا. اور اگر اس کاف کو میں تبدیل کر دوں قاف تو کیا بنے گا؟ قاف لام با قلب، کیا ہو گیا؟ دل. اب اس کو ذرا اردو سٹائل میں پڑھیں تو کیا ہوگا؟ یہ بھی قلب ہے اور یہ بھی قلب ہے. جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن میں تو اس کو بھی قلب اور اس کو بھی قلب، حالانکہ یہ قلب ہے اور یہ قلب ہے، رائٹ. چھوٹا سا فرق ہے لیکن کیا ہے کہ پورا مطلب تبدیل ہو گیا. جہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دل کی بات کر رہا ہے وہاں پہ ہمیں پڑھنا ہے قلب، اور کوئی جو اس پہ جا کے پڑھ لے گا قلب تو وہ کیا ہو گیا؟ ہم نے دل کو کتا بنا دیا، معاذ اللہ، رائٹ. کتنا چھوٹا سا فرق ہے لیکن اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ پوری آیت کا مطلب چینج ہو گیا اور اس کا فائدہ ہونے کے بجائے، ثواب ہونے کے بجائے کیا ہوا؟ گناہ ہو گیا، رائٹ. تو یہ اس چیز کا اہتمام کرنا کہ ہم نے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، اس کے الفاظ کی صحیح ادائیگی ضروری ہے. اور اس کے لیے کوئی عمر کا تقاضا نہیں ہے کہ اب میں نے بچپن میں پڑھا تھا بس اب میں دوبارہ نہیں سیکھ سکتا. کتنے مجھے میسیج آتے ہیں کہ میں تو 40 سال کا ہو گیا ہوں، میں تو اب 50 سال کی ہو گئی ہوں، تو اب میں کیسے قرآن سیکھ سکتا ہوں، کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اپنے قرآن کو درست کرنے کے لیے عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. میں نے خود بھی دوبارہ اپنی ایک تو بچپن میں پڑھا تھا، اس کے بعد پھر اپنی زندگی میں چلتے رہے، بیچ میں قرآن پڑھا نہیں پڑھا، لیکن پھر دوبارہ سے میں نے ایج نہیں بتاؤں گا کس میں دوبارہ پڑھا، رائٹ، لیکن میں دوبارہ سے اپنے ماسٹرز کے بعد دوبارہ سے میں نے پھر کیا کیا؟ قاعدے کو دوبارہ پڑھا. تو شرم نہیں کرنی چاہیے. مقصد بتانے کا کیا ہے کہ دوبارہ سیکھنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے کہ میں اتنا بڑا ہو کہ قاری صاحب کے پاس جاؤں گا تو ان سے کہوں گا کہ مجھے قاعدہ پڑھا دیں. کوئی بات نہیں، اللہ کا کلام ہے، ہم نے سیکھنا ہے اور غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں. تو ایک چیز کیا ہے کہ اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا. اور جو کثرت سے تلاوت کرنے والے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ قیامت والے دن مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. جو لوگ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں وہ قیامت کے دن مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. تو کثرت سے تلاوت بھی کرنی ہے لیکن صحیح تلاوت کرنی ہے. جو صحیح تلاوت کریں گے تبھی ہم مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. اور صحابہ کا بھی طریقہ یہ تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت جو ان کا معمول ہوتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ جب بھی گھر میں آتے تھے تو گھر میں آتے ہی پہلی چیز کیا کرتے تھے؟ قرآن کھول لیا کرتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری زندگی میں کوئی ایک دن بھی ایسا ہو کہ میں اس کتاب کو نہ کھولوں. تو صحابہ کی زندگیوں میں قرآن کے بغیر یا قرآن سے جو تعلق تھا اس کے بغیر کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہر روز اس چیز کا تہیہ کرنا ہے. اور خاص طور پہ چونکہ رمضان ہے، رمضان میں اس کی ہم پریکٹس کریں گے، پڑھنے کی عادت ڈالیں گے اور انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے کہ ہم نے رمضان کے بعد بھی ایک ترتیب بنانی ہے کہ ہم نے ایک قرآن جو ہے 1 مہینے میں، 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں ایک قرآن ختم کرنا ہے. تو یہ ہے ایک. تو دوسرا کس کا کیا ہو گیا؟ اس کی تلاوت.